بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین المکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ نماز جمعہ کا موقع ہے اور روز جمعہ اور بارش کا نزول ہے، بہترین وقت ہے دعا کے لیے۔ ابتدائی میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی مظلومین ہیں، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے ظلم و ستم کا شکار ہیں، پروردگار عالم ان سب کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے، اور جو ظالم ہیں، ایگریسرس ہیں، اوپریسرس ہیں، جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں بغیر کسی وجہ، بغیر کسی سبب اور ریزن کے، پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے میں انہیں جلد از جلد نابود فرمائے۔ عزیزو، ایک زمانہ تھا کہ ہم شہیدوں کے بارے میں یا شہادت کے عنوان پر سنا کرتے تھے، تاریخی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہم شہید ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور شہادت کا مقام اور شہادت کا سٹیٹس کیا ہے اسے فیل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں راہ خدا میں جان دینے والوں کو یاد کیا ہے، جو لوگ حق کی حفاظت کے لیے، دین مبین اسلام کی کامیابی کے لیے اور مسلم سوسائٹی کی حفاظت کے لیے، مسلم ملک کی حفاظت کے لیے جان دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی مدح کی ہے، اور یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا، انہیں مردہ کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، نہیں کہنا چاہیے اور تمہیں حق نہیں ہے کہ راہ خدا میں جو جان دیتے ہیں انہیں مردہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے موت کے بعد کی زندگی کیا ہے اور کیسی ہوتی ہے، اور شہید کو کون سی زندگی اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 آیتوں میں مسلسل شہداء کی مدح کی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ میں کہا کہو نہیں، لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا گمان بھی نہ کرو، یہ تصور بھی نہ کرو کہ جو راہ خدا میں جان دیتے ہیں وہ مردہ ہیں۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے، تصور نہیں کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ رزق پاتے ہیں۔ زندگی ہے تو رزق چاہیے، مادی زندگی ہے، میٹیریل لائف ہے تو میٹیریل رزق چاہیے، اگر اسپریچول لائف ہے تو اسپریچول رزق چاہیے۔ وہ جان دے چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہیں خوبصورت اور ایک پاکیزہ، جسے قرآن حیات طیبہ کہتا ہے، پاکیزہ زندگی انہیں عطا کر چکا ہے، اور وہ زندگی ہے تو اس زندگی کے لیے بھی رزق چاہیے، ان زندگی کے لیے بھی پروویژن چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کے رزق کا انتظام ہم کرتے ہیں۔ نہ تنہا زندگی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک زندگی عطا کی۔ شہید کرتا کیا ہے؟ شہید راہ خدا میں اپنی جان دیتا ہے، اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، وہ جان لے کر انہیں ایک اور جان عطا کرتا ہے، وہ زندگی لے کر انہیں ایک زندگی عطا کرتا ہے، ٹیمپرری لائف لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک اسپریچول اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ قادر ہے، اس ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ٹیمپرری لائف لے گا، 70 سال جو ہماری زندگی، 80 سال ہماری زندگی وہ قربان کرتے ہیں ہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ایک پاکیزہ زندگی اور ہمیشہ رہنے والی قبر میں زندگی عطا کرتا ہے، جو برزخی زندگی ہے، برزخی لائف ہے۔ مرنے کے بعد ایک کانسیپٹ ہے زندگی کا، لائف کا، تو اس کانسیپٹ تمام مسلمانوں میں اجماعی طور پر کنسنسس ہے کہ سارے مسلمان اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے قیامت سے پہلے، جسے برزخی زندگی کہتے ہیں۔ سوال و جواب کا سلسلہ قبر سے ریلیٹڈ ہے، تلقین کا سلسلہ قبر سے ریلیٹڈ ہے، اور انسان کے کا اعمال نامہ اور جو فائل ہے وہ کھلا رہے گا مرنے کے بعد قیامت سے پہلے، تاکہ وہ جو کام کر چکا ہے بندہ ثواب جاریہ اسے ملتا رہے، پہنچتا رہے، اس کے نجات کے اسباب قبر میں بھی فراہم ہو سکتے۔ ایک برزخی زندگی کا خوبصورت اور ایک بیوٹیفل کانسیپٹ ہے، اس پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ مرتا ہی کوئی بندہ نابود نہیں ہو جاتا، مرتا ہی بندہ اس کا سلسلہ اس دنیا سے اور اس دنیا سے ڈسکنیکٹ نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک طرح کا کنیکشن مرحوم کا، شہید ہونے والے کا اس دنیا سے بھی باقی رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی باقی رہتا ہے۔ وہ زندہ ہے اور انہیں مردہ تصور نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت لائف انہیں عطا کرتا ہے۔ شہید اس لیے بعض روایتوں میں ہے شہید کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، جو راہ خدا میں جان دے کر جان لے لے اس کا کیا نقصان ہوتا؟ ہم سمجھتے ہیں وہ اس دنیا سے چلا گیا، ہمارے دلوں کو پین ہوتا ہے، ہم نے ایک بڑی شخصیت کو، ایک راہ خدا میں لڑنے والے کو، ایک مجاہد کو، ایک ویریئر کو کھو دیا ہے، لیکن خود شہید کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ایک بہتر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ نہ تنہا زندگی عطا کرتا ہے بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں، وہ لوگ سرخرو ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، خوشی کا احساس ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز، کسی چیز کا نقصان ہو تو بندہ غمزدہ ہوتا ہے، بندہ جو ہے اس کی زندگی میں درد آ جاتا ہے، پین آتا ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے اس کی زندگی میں درد نہیں ہے، اس کی زندگی میں پین نہیں ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فیور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، وہ خوشحال ہوتے ہیں، وہ لوگ خوشی کا احساس کرتے ہیں، نہ تنہا خود خوشی کا احساس کرتے ہیں، زندگی ملی ہے
اور بہت خوبصورت زندگی ملی ہے، اس لیے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فضل کے دروازے، فیور کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے جان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ یہ فضل کا معنی ہے۔ فضل کا معنی عدل سے مختلف ہے۔ جسٹس یعنی جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا انعام پانا، فضل یعنی جتنا انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ انعام انہیں دینا۔ شہید کو اللہ جتنا انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ انعام دیتا ہے، فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو وہ لوگ بشارت بھی دیتے ہیں، گلیڈ ٹائیڈنگز دیتے ہیں اپنے لیے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو لوگ ابھی راہ خدا میں لڑ رہے ہیں، جو سٹرگل کر رہے ہیں، جو لوگ فائٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ گلیڈ ٹائیڈنگز دیتے ہیں ان کو جو زندہ ہیں۔ گھبراؤ نہیں، جان دینا ہے تو بڑھ چڑھ کر جان دے دینا، مرنے کے بعد نہ کوئی ڈر رہے گا نہ کوئی خوف رہے گا۔ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ تھوڑا ڈر ہوتا ہے انسان کا، میدان جنگ میں جائے، قربان کرے، اپنی جان کو قربان کرے، زخم اٹھائے، وہ گلیڈ ٹائیڈنگز دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہے، پھر ابدی خوشی اور تمہیں راحت ملنے والی ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، گھبراؤ نہیں، نہ پچھلے چیزوں پر تمہیں خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ فیوچر کے بارے میں تمہیں حزن کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے بھی ہمیں بھی کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جان دینا ہے راہ خدا میں، اس نے بلایا ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ وہ انعام دے رہا ہے تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اسی طرح تاکید کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کی بنسبت یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ جو ٹائٹل ملتا ہے شہداء کو، وہ ٹائٹل یہ کہ یہ صاحبان ایمان ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھا اور اپنی موت کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ وہ مومن ہے جو در حقیقت اپنی موت کا انتخاب کرتا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے زندگی کا انتخاب کرنا، آسان ہے آنکھوں سے موت کو دیکھے بندہ گلے لگائے اور اسے سلیکٹ کرے، مجھے ایسی موت چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مؤمن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کے اجر کو اور ان کے انعام کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ گلیڈ ٹائیڈنگز بھی دیتے ہیں، انہیں عزت بھی ملتی ہے، جیسے سورہ یاسین میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، حبیب نجار نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا انعام دینے والا ہے، تھوڑی دیر کے لیے راہ خدا میں چل کر دیکھو، اپنی جان کو قربان کر کے دیکھو۔ بما غفر علی ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے سارے گناہوں کو، خطاؤں کو، اور جو ان کی زندگی میں پریشانیاں تھے سب سے نجات عطا کرتا ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اللہ تبارک و وہ عزت عطا کرے گا جو دنیا کی کسی بھی زندگی میں انسان کو وہ عزت، وہ آنر، وہ ڈگنیٹی ملنے والی نہیں ہے، جو آنر اور عزت، ریسپیکٹ انسان کو شہادت سے ملتی ہے، انسان کو راہ خدا میں جان دینے سے ملتی ہے۔ اگر آپ روایتوں کی طرف توجہ کریں گے، پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شہداء کے سلسلے میں فرماتے ہیں شہید کو ملے گا کیا؟ کچھ آیتوں نے بتایا، عزت ملے گی، رسپیکٹ ملے گی، انہیں آنر ملے گا، اور وہ خوش ہوں گے، انہیں نئی زندگی ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق ملے گا۔ تو اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، مغفرت کی جہاں بات ہوئی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو عطا کرتا ہے۔ یغفر لہ فی اول دفعہ، پہلا خون کا قطرہ جو شہید کا زمین پر گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ڈراپ آف بلڈ کے بدلے اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو پورا خون بہا رہا ہے، ایک قطرے کے مقابل جو زمین پر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ دوسرا انعام، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید کے لیے جو اللہ انعام دے گا وہ کہ وہ شہید دنیا میں رہ کر جنت میں اپنی جگہ کو دیکھے گا، اپنا ٹھکانہ کہاں رہے گا وہ جنت میں۔ کربلا میں بھی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا تھا،
देखो तुम्हारा मकाम जन्नत में कहाँ है, यहाँ रहकर जन्नत में अपनी जगह को देख लो। जब जन्नत में अपनी जगह को देखता है बंदा, बेहतर घर, बेहतर दुनिया, बेहतर नेमतें, बेहतर ब्लेसिंग्स हैं, तो जाहिर सी बात है बंदा शौक़ के साथ उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाता है। यरा मक़अदहु मिनल जन्ना, और तीसरा इनाम व युजारु मिन अज़ाबिल क़ब्र। सारी परेशानियाँ तो कब्र की हैं, कब्र में फ़िशार है, आमाल की पुरसोजू होगी, सवाल व जवाब होंगे। फ़िशार कब्र से बंदा घबराता है। कितनी वसीयतें, कितनी नसीहतें, कितनी दुआएं, कितने सूरे, कितनी नमाजें पढ़ी जाती हैं, सिर्फ ये सोच कर कि बंदे को फ़िशार कब्र ना हो। तो पैगम्बर इस्लाम फरमाते जो राह खुदा में जान दे देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र से फ़िशार को उठा लेता है, फिर उसे फ़िशार कब्र नहीं होगा, कब्र में परेशानी नहीं होगी। और चौथा इनाम वो यअमनु मिनल फ़ज़ाइल अकबर। क़यामत के दिन जो सबसे बड़ी परेशानी है, हिसाब व किताब की परेशानी है, अकाउंटेबिलिटी की परेशानी है, वहाँ फिर सवाल व जवाब होंगे, वहाँ पुले सिरात होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। क़यामत के दिन सबसे बड़ा डर का दिन, खौफ का दिन है क़यामत का दिन। कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, जिसके लिए हमने जान दे दी, मेहनत की है, अपनी ज़िंदगी को स्पेंड किया है, घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, भाई के लिए, माँ बाप के लिए। कुरान कहता है ये सब तुमसे भागेंगे, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। उस वक्त इंसान तन्हाई का एहसास करेगा, डर का एहसास करेगा, खौफ का एहसास करेगा। जो राह खुदा में जान दे देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको उस अजीम डर से, खौफ से अमान में रखता हुआ। यअमनु मिनल फ़ज़ाइल अकबर। और पांचवा इनाम व युदअ अला रासिही ताजुल वक़ार। इंसान अपने सर पर क्राउन रखना चाहता है, ताज पहनना चाहता है। हमारे सर पर ऐसा इनाम हो जो दुनिया को लगे हम कामयाब हो गए हैं, हम सक्सेसफुल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला शहीदों के सरों पर इज़्ज़त का ताज, विक़ार का क्राउन रख देता है, ताकि दुनिया वालों को पता चले ये कामयाब इंसान है। शहादत नाकामी का नतीजा नहीं है, शहादत सक्सेस का नतीजा है। दलील क्या है? देखो किसके सर पर क्राउन रखा हुआ है, किसके सर पर जीत का ताज रखा हुआ है। ये शहदा के सर पर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा इनके सर पर वक़ार का, इज़्ज़त का ताज रखो। और छठा इनाम जो शहीद को दिया जाएगा वह युशफ़अ फ़ी सबईना मिन अक़ारिबिही। मैं इतनी शहादत की फ़ज़ीलतें बयान कर रहा हूँ, कहीं दिल में आपकी शहादत की तमन्ना तो नहीं जाग रही है? इंशाअल्लाह जी जागना चाहिए। इतना अगर इनाम है तो बंदा शहादत से भागे क्यों? कितने रास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने बताए शहीद होने के लिए। कभी राह खुदा में जान देना शहादत का मकाम है, कभी मुमकिन है खिदमत के रास्ते में बंदा अपनी जान कुर्बान कर दे, वो भी शहीद है। नहीं, जो लोग मोहब्बत अहले बैत में जान देते हैं वो भी शहीद हैं। जो लोग लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते करते मर जाते हैं वो भी शहीद हैं। हाँ, बाज़ रिवायतों में ऐसा भी है कि कुछ लोग बीमारी की वजह से मर जाते हैं, बाज़ रिवायतों में उनको भी शहादत का मकाम दिया है। लेकिन ये सब शहीद के हुक्म में है, हुक्म में नहीं है। शहादत की स्टेटस उन्हें दिया जाएगा, शहादत के हुक्म में नहीं है। शहादत के हुक्म में वही आएगा जो राह खुदा में आगे बढ़कर अपनी जान को कुर्बान करेगा। ना उसे गुस्ल की ज़रूरत होगी, ना उसे कफन की ज़रूरत होगी, वो ख़ुद पाक होगा। जहाँ मरेगा उस जगह को पाक कर देगा और उसका मैसेज भी एक पाक मैसेज दुनिया में घूमता रहेगा। वो उसे इख्तियार देता है अल्लाह तबारक व तआला। पैगम्बर इस्लाम की हदीस के मुताबिक अकेले जन्नत में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने वायदा किया है कि तूने राह खुदा में जान दी थी, अकेले क्यों जा रहे हो? तुम 70 अपने रिश्तेदारों को जन्नत में अपने साथ ले जाओ।
70 رشتہ داروں کو اپنی جنت میں ساتھ لے جاؤ، اقارب ہی، قریبی رشتہ دار، دوست، احباب، ان کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ عام شہید کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاعت کا حق عطا کرتا ہے۔ یہ عام شہید ہو جو جان دیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان ذمہ دار بھی ہو، عالم بھی ہو، مجتہد بھی ہو، شہید بھی ہو جائے، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، نہ ہمارا ذہن پہنچ سکتا ہے، نہ ہمارا دل تصور کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مقام ان کو عطا کرے گا کہ جو لوگ راہ خدا میں سٹیٹس رکھتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے، کام کے موقع پر، ہین خدمت کے موقع پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، بہت بڑا مقام اللہ ان کو عطا کرے گا۔ دنیا میں عزت اور آخرت میں شفاعت ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے بڑے بڑے خدمت گزار حق کا پرچم بلند کرتے ہوئے راہ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم خبر سنتے ہیں کبھی کبھار شہادت کی نظر سے بھی ان کی زندگی کو دیکھیں، پاکیزہ زندگی، ایک کامیاب زندگی ہے۔ سلام ہو ان شہیدوں پر جو آج اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک بہترین راستہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہ راستہ بند نہیں ہوا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، امامت کا دروازہ کلوزڈ ہے، جی، ولایت کا دروازہ بند ہے، لیکن شہادت کا دروازہ تو بند نہیں ہے۔ تم شہادت کے راستے کو انتخاب کر سکتے ہو اور اس راستے میں اپنی جان کو قربان کر سکتے ہو۔ سلام ہو شہداء پر جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، ان کے جانوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میسیج کو، ان کے مشن کو کامیاب بنائے اور جلد از جلد مظلومین کو ایک بہترین فتح جس پر سارے مظلومین فخر کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی اللہم صل علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی بابک مفتوح للراغبین وخیرک مبذول للطالبین وفضلک مباح للسائلین ونیلک مطاع للآملین ورزقک مبسوط لمن عصاک وحلمک معترض لمن نأواک عادتک الإحسان إلى المسیئین وسبیلک الإبقاء على المعتدین۔ اللہم فاہدنی ہدی المہتدین وارزقنی اجتہاد المجتہدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین واغفر لی یوم الدین۔ ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنے باپ سے بیٹے نے پوچھا، بابا آپ نے بتایا تھا آپ کی زندگی کیسے گزری، کس حالت میں گزری، کس سچویشن میں گزری، ہاؤ واز یور لائف۔ جس وقت آپ تھے وہاں اس زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، اور آج کل کہا جاتا ہے انٹرنیٹ نہ ہو، وائی فائی نہ ہو تو پھر زندگی کیا ہے۔ تو بتایا کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے تو اس وقت جب یہ فیسلٹیز نہیں تھی، نہ بجلی، نہ الیکٹریسٹی، نہ پانی، نہ بہترین گھر، نہ بہترین سڑکیں، نہ گلیاں، نہ گاڑیاں، کس طرح آپ زندگی گزار رہے تھے؟ تو باپ نے مسکرا کر کہا، زندگی گزر جاتی ہے، جیسے بھی گزارو، لیکن بیٹا ہم اسی طرح زندگی گزار رہے تھے جس طرح آج تم زندگی گزار رہے ہو۔ تو کیا مطلب ہے بابا؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، سہولتیں ہیں۔ تو باپ نے کہا، بیٹا آج حیا نہیں ہے، آج شرف نہیں ہے، آج رحم نہیں ہے، آج عزت کا خیال نہیں ہے، آج انصاف نہیں ہے،
آج ایک دوسرے کا تصور نہیں ہے، ہیلپ کرنے کا نیچر انسانوں کے درمیان نہیں ہے، وہ محبتیں نہیں ہیں جو پہلے موجود تھیں۔ جس طرح تم آج ان چیزوں کے بغیر زندگی گزار رہے ہو، ہم اسی طرح ان چیزوں کے بغیر زندگی گزار رہے تھے جسے تم میٹیریل چیزیں کہتے ہو۔ لیکن وہ زندگی ہمارے لیے آج کی زندگی سے کیا کہیں گے آپ، بہتر تھی۔ جی، گھر نہیں تھا، محبت تھی، لیکن آج گھر ہے، محبت نہیں ہے۔ شہر نہیں تھے، سویلائزڈ فیسلٹیز اور شہر سٹیز ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن دوستیاں تھیں، چاہتیں تھیں، ایک دوسرے کے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے مرتے تھے۔ لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو مارتے ہیں، مرنا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ کل دیواریں نہیں تھیں، لیکن ہمارے پاس زندگی آزاد تھی، ہم فری لائف گزار رہے تھے۔ لیکن آج آپ کے پاس دیواریں موجود ہیں، لیکن آپ نے دیواریں اپنے گھروں کے اندر کھڑی کر دی ہیں۔ سٹیز کے اندر دیواریں، گھروں کے اندر والز کو ہم نے کھڑی کر دی، ذہنوں میں دیواریں کھڑی کر دی۔ ٹرائبس کا تصور آ گیا، فیسزم، یہ ذات پات، ٹرائب کا تصور کتنا بڑھتا جا رہا ہے، دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی یہی سوچتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ہم دوسرے کو بہتر سمجھ کر زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج کی زندگی میں تم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو، جو بھی کمتر نظر آتا ہے اسے مارنے لگتے ہو، اسے قتل کرنے لگتے ہو۔ حتیٰ بعض کمیونٹیز ایسے بھی ہیں، زائنسٹ رجیم جس کا تصور بنایا جا رہا ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ دور کی بات کہ وہ انسان سمجھے تو راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھیں گے، کسی کو انسان تک تصور نہیں کرتے۔ حیوانوں کے نام دیے گئے ان لوگوں کو، انہوں مارو تو کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ یہ تصور دیکھے گا زندگی کا کہاں بڑھ رہا ہے، کس ڈائریکشن میں زندگی جا رہی ہے۔ اور یہ کہنے والا کہتا ہے کہ ہم اتنا آپ کو ماریں گے، آپ کو ہم اسٹون ایج میں بھیج دیں گے۔ اور بسم اللہ بھیا، جہاں محبت ملتی ہے وہ زمانہ تو بہتر ہے آپ کے زمانے سے۔ جہاں آپ حکومت کر رہے ہیں ویسی حکومت میں زندہ رہنے سے بہتر ہے اسٹون ایج میں جا کے زندگی گزاریں۔ ہم تو چاہتے یہی کہ ہمیں 14 سال پیچھے بھیج دیں، چاہے کہ ہم کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ہم چاہتے ہیں یہی کہ اب 1400 سال پہلے پیچھے ہمیں بھیج دیں، ہم غدیر کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں زندگی گزاریں۔ اس شہر میں کیا رکھا ہے جس شہر میں ظلم ڈھایا جاتا ہے؟ وہ امکانات، فیسلٹیز انسان کے کیا کام آتے ہیں؟ انسان ایروگنٹ بنتا جا رہا ہے، انسان مغرور بنتا جا رہا ہے۔ جہاں ظلم کیوں کرتا ہے بندہ، کامنٹیٹرز میں گفتگو ہے۔ ایک ریزن جو بتایا گیا جہاں پر فرعون کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے غرور کی وجہ سے، ایروگنسی کی وجہ سے، تکبر اتنا انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے کہ میں بہتر، میرے علاوہ کوئی نہیں، میں راج کروں گا، میرے علاوہ کسی کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، علا یعنی وہ غرور کرنے لگا، وہ ایروگنٹ بن گیا۔ جب ایروگنٹ بندہ بن جاتا ہے، ایک سائیکالوجی کہتے ہیں، سائیکالوجیکل فیکٹر ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ اسے علاج کی ضرورت ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ لے جائیں کسی ایسی جگہ پر، ریہاب سینٹرز میں اسے داخلہ کرائیں، بھائی اس کے علاج کی ضرورت ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ بندہ کرتا کیا ہے جب بندے کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ وہ قتل کرنے سے ڈرتا نہیں ہے، لوگوں کے مردوں کو قتل کر دے گا اور ان کی عورتوں کو باقی رکھے گا خدمت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ اب جب بندہ ایروگنٹ بن جاتا ہے تو مسچیور بن جاتا ہے، ٹرانسگریسر بن جاتا ہے، وہ کرپشن کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کرپشن پھیلائے بغیر نیند نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ کہتے ایک بندہ بہت لڑتا تھا اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، دیکھا یہ ایک ہفتہ گزر گیا کوئی لڑنے کے لیے آیا نہیں، کوئی لڑنے کے لیے آیا نہیں، تو وہ صبح سویرے اٹھا، دوسروں کے گھروں پر پتھر مارنے لگا۔ جب لوگوں نے پوچھا پتھر کیوں مار رہے ہو؟ کم سے کم پتھر کا زخم کھا کر تو مجھ سے لڑنے کے لیے آؤ، میرے اندر بے چینی ہے۔
کچھ لوگ جب لڑتے نہیں تو نیند نہیں آتی ہے۔ آج کے سپر پاورز، آج کے جو طاقت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بیماری ہے لڑنے کی، بغیر لڑے ان کو نیند آنے والی نہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے۔ قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض۔ کبھی کبھار ایروگنسی کی وجہ سے بندہ ظلم کرتا ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں بعض علماء کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی کہ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اندر کسی چیز کی کمی کا احساس کرتے ہیں۔ وہ کمی کا احساس پورا کرنے کے لیے، اپنی کمی کو چھپانے کے لیے بندہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اتھارٹی ہے، پاور ہے، مائٹ ہے، نہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی تو یہ چیزیں انسان کو سروس کی طرف لے آتی ہیں، ظلم کی طرف نہیں لے آتی۔ ظلم کر رہا تو بندہ کوئی نہ کوئی بات ہے جو اپنے اندر چھپا رہا ہے۔ آج کل کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جب بندہ زیادہ غصہ کرتا ہے تو وہ غصے کے پردے میں کوئی چیز چھپانا چاہ رہا ہے۔ نہیں، زیادہ غصہ کرنے والا یہ نہیں کہ طاقتور ہے، زیادہ غصہ کرنے والا اپنے اندر کی کمی کو چھپا رہا ہے، ٹروتھ کو فیس نہیں کر سکتا، ٹروتھ کہہ نہیں سکتا اور اس کے ساتھ چل نہیں سکتا، تو بندہ غصہ کرنے لگتا ہے، تو ظلم کرنے لگتا ہے۔ آج کی دنیا میں جو فیل ہو رہا ہے وہی کہ یہ دنیا ان دو چیزوں میں سے ایک ہے، یا ایروگنٹ بن چکی ہے، انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے گا لینگویج، دیکھیے گا، اللہ اکبر، کیا یہ سویلائزیشن ہے کہ مار دو، کاٹ دو، توڑ دو، جلا دو؟ یہ کون سی لینگویج ہے؟ یہ کون سی زبان ہے جو استعمال کی جا رہی ہے؟ کیا دنیا ابھی بھی بہری ہو چکی ہے جو نہیں سن پا رہی ہے، سٹینڈ نہیں لے پا رہی ہے؟ آج کی دنیا کو ضروری ہے کہ سٹینڈ لے۔ اگر یہ لینگویج مشہور ہو جائے، عام ہو جائے، تو کیا ہوگا دنیا کا؟ اور مارنے پر فخر کیا جاتا ہے۔ اور وہی ان لوگوں کی لینگویج دیکھیے گا جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں، جو لوگ سچائی کی بات کرتے ہیں۔ ذرا سنیے گا وہ لوگ کس انداز سے بولتے ہیں، وہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ جی، وہ لہجہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر اطمینان موجود ہے، وہ لہجہ بتاتا ہے ان کے اندر سکون موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ دشمن کرے گا کیا؟ خوبصورت جملہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہم صلی علی۔ میں اپنے لفظوں میں وہ جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ واقعاً دکھ ہوتا ہے آج کا زمانہ ہم جب دیکھتے ہیں، دل کرتا صبح اٹھیں اخبار سنے ہی نہیں، دیکھے ہی نہیں۔ جی، ذہن انسان کا مصروف ہو جاتا، آج غم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ امام نے حور کا لشکر نے امام کو روکا راستے میں جب کربلا کی طرف جا رہے تھے، تو امام سے کہا کہ آپ کو کربلا نہیں جانے دوں گا۔ امام نے کہا مجھے جانا ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے، ہم چلیں گے اس طرف۔ تو دھمکیاں دی گئیں، روکا گیا امام کے لشکر کو، امام کے کاروان کو۔ تو امام نے پوچھا آخر تم چاہتے کیا ہو، تم کیا کر لو گے، آخر تمہاری آخری کوشش کیا ہے؟ حور نے کہا مجھے حکم دیا گیا ابن زیاد کی طرف سے کہ میں تو آپ کا سر کاٹ دوں، آپ کو شہید کر ڈالوں۔ پتہ ہے امام کا جملہ کیا تھا جو میں نے پہلے خطبے میں کہا، شہادت کا مقام کیا ہے؟ امام کا جملہ یہ، میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں، امام کا جملہ یہ کہ ظلم کی آخری کوشش یہ ہے کہ وہ مظلوم کے سر کو جدا کر دے۔ یاد رکھو جس دن تم میرا سر جدا کرو گے اس دن سے میری زندگی کا آغاز ہوگا، انجام نہیں ہوگا۔ وہاں سے میری زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جہاں تم سوچ رہے ہو میں ختم کر دوں گا، حسین نے کہا وہاں سے میری زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور آج مجھے بتائیے گا حسین زندہ ہے یا یزید زندہ ہے؟ آج ہمارے گھروں میں نام اگر رکھا جاتا ہے تو حسین کا، ہماری زبانوں پر نام کوئی لیا جاتا ہے تو حسین کا، ہمارے گھروں میں تذکرہ کسی کا ہوتا ہے تو حسین کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ظالم آخر میں ہار جائے گا، جیت ہوگی، وکٹری ہوگی، کامیابی ہوگی تو صرف اور صرف مظلومین کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عظیم مقام عطا کرے گا۔ زندہ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدا شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.